قرآن کا پیغام پارہ نمبر 3 پہلا حصہ آیت الکرسی۔ قرآن کریم کی سب سے عظیم ترین آیت الکرسی ہے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہے کہ عبادت کے لائق وہی ہے جو زندہ و سلامت ہے، وہی پوری دنیا کا نظام سنبھالتا ہے۔ اس نظام کو سنبھالنے کی وجہ سے نہ اسے تھکن محسوس ہوتی ہے، اس کی وجہ سے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، آسمان و زمین کی تمام چیزوں کا مالک وہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد صدقہ و خیرات کے قبول ہونے کی شرط۔ اللہ کے یہاں صدقہ و خیرات قبول ہونے کی شرط یہ ہے، صدقہ کرنے والا صاحب ایمان ہو، سب سے پہلی شرط۔ غیر مسلم بھی بہت سے خیر کے کام کرتے ہیں، لیکن ان کا جو ہے وہ صدقے میں شمار نہیں ہوگا، قبول نہیں ہوگا۔ صدقے میں شمار وہی ہوگا جب وہ صاحب ایمان ہوگا۔ سب سے پہلی شرط ایمان والا ہو۔ پھر دوسری شرط یہ ہے کہ جس کو مال دیا گیا ہے، دینے کے بعد اس پر احسان نہ جتائے، ریاکاری اور دکھاوا کے لیے نہ دے، اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچائے، بلکہ صرف اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے اور آخرت میں ثواب کی امید پر خرچ کرے۔ نمبر 3، اللہ کے نام پر جائز جگہوں پر خرچ کرو۔ اللہ کے نام پر خرچ کر کے ثواب حاصل ہونے کے لیے صرف اتنی بات کافی نہیں ہے کہ اپنے خیال میں کسی کام کو نیک سمجھ کر اس میں خرچ کر دے، بلکہ ثواب پانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس جگہ خرچ کرے اس میں خرچ کرنا شرعی طور پر جائز بھی ہو، سمجھے؟ اور اگر کوئی شخص ناجائز کھیل تماشوں اور ناجائز کاموں کے لیے اپنی جائیداد وقف کر دے تو وہ ثواب پانے کے بجائے عذاب کا مستحق ہوگا۔ نمبر 4، سوال کرنے والے کو نہ چھڑکو۔ اگر مانگنے والا کوئی غریب، کوئی فقیر، مانگنے والا کسی ایسے شخص سے سوال کرے جو کسی وجہ سے دینے کے قابل نہ ہو، تو معقول اور مناسب عذر پیش کر کے اگر سوال کرنے والا بدسلوکی کرے یا غصہ دلانے والی حرکت کرے تو اس کو معاف کر دے۔ ایسے صدقہ و خیرات سے 1000 درجہ بہتر ہے، جس کے بعد لینے والے کو تکلیف پہنچائی جائے۔ پارہ نمبر 3 کا دوسرا حصہ، سود لینے والے کے لیے سخت وعید۔ شرک کے بعد جس گناہ پر سب سے سخت وعید آئی ہے وہ سود ہے، کہ سود لینے والے قیامت کے دن مدہوش، مجنون اور دیوانوں کی طرح اٹھیں گے، اور ان کی یہ سزا ان کے عمل کے مطابق ہوگی، کیونکہ انہوں نے دنیا میں سود اور تجارت کو برابر سمجھ رکھا تھا کہ جس طرح تجارت میں نفع حاصل ہوتا ہے اس طرح سود میں بھی نفع ہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے سود میں خباثت اور نقصان ہونا بتایا ہے، لہٰذا سودی کاروبار اور لین دین سے بچنا چاہیے۔ پھر بھی اگر کوئی باز نہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہایت سخت الفاظ میں فرمایا ہے کہ اگر تم سود کے لین دین سے باز نہ آئے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو اور مقابلے کے تیار ہو جاؤ۔ قرض دار کو مہلت دینا۔ اگر کسی کے ذمے تمہارا قرض ہو اور وقت مقررہ پر ادا کرنے کی اس میں وسعت نہیں ہے تو قرض کی ادائیگی کی مدت بڑھا دی جائے۔ جیسے اگر کسی نے 6 ماہ کے لیے قرض لیا تھا اور 6 ماہ کی مدت پوری ہونے پر بھی وہ بہت کوشش کے باوجود ادا نہیں کر سکتا تو سہولت کے اعتبار سے اور 2 مہینے کی مہلت دے دی جائے، اور اگر قرض بالکل ہی معاف کر دے تو یہ مدت بڑھانے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد نمبر 3، گواہی کے متعلق چند آداب۔ اسلام نے اس کی بھی بہت اہمیت دی ہے اور قرآن میں اس کا ایک حکم دیا ہے، اس کو بھی غور سے سمجھ لیجیے۔ اہل ایمان کو گواہی کے سلسلے میں چند احکامات دیے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ اگر گواہ کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کرے، یعنی کسی کا کوئی معاملہ ہے اور کوئی اس معاملے میں کسی نے کوئی بات جانتا ہو تو وہ شخص اس کو بلائے کہ میں تو آگے گواہی دے تو اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے، یہ امانت ہے۔ دوسرا یہ کہ قرض کا لین دین کرنے والے لوگ گواہ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ قرض کا بھی جو لین دین ہوتا ہے کہ سمجھو ایک آدمی دوسرے آدمی کو قرض دیا تو اس کو کسی کا گواہ بنا لیا کہ دیکھ بھائی میں ان کو قرض دیا ہوں، تو وہ بھی جو ہے اس کو بھی تکلیف نہ پہنچائی جائے، اس کے لیے بھی اس کے بارے میں بھی جو ہے وعید سنائی گئی ہے۔ پھر نمبر 4، ضرورت پڑنے پر گواہی دینی چاہیے۔ اسلام نے گواہ کو گواہی دینے پر مجبور کیا ہے اور بغیر کسی عذر کے گواہی چھپانے کو سخت گناہ قرار دیا ہے، لہٰذا ضرورت پڑنے پر ہمیں سچی گواہی دینی چاہیے۔